کہ اللہ کا عرش ہمیشہ سے تھا؟ جی ہمیشہ تھا. ہمیشہ سے تھا. تو اس کا مطلب ہے دو دو اللہ ہو گئے نا، کیوں؟ ایک عرش اور ایک اللہ. اللہ عرش پہ تو اس سے دو کیسے اللہ ہو گئے؟ کیونکہ دیکھیں نا، اللہ کہتا ہے نا وہ اول و آخر ہے، ہم، تو اللہ کا عرش بھی اول و آخر ہے، ان کریٹڈ ہاں ہے. تو پھر دو اللہ ہوئے کہ نہ ہاں ہوئے؟ عرش بھی تو لیکن اللہ ہی نے تو بنایا عرش کو بھی. اللہ نے نہ بنایا. ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ اللہ ہمیشہ عرش ہمیشہ سے تھا. اگر عرش ہمیشہ سے تھا تو اللہ نے بنایا نہیں. بھائی وہ اللہ کی ایک مخلوق میں وہ بھی ہے، عرش بھی ہے. ابھی ابھی تم نے کیا بولا تھا کہ عرش ہمیشہ سے تھا. اگر کوئی اگر چیز ہمیشہ سے سے تھی، ہے تو وہ ہوا اولو کے زمرے میں آ جاتا ہے میرے بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا کہا میں نے؟ ہاں اگر ہمیشہ سے عرش ہے تو ہول اولو کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو بھائی تو عرش سے پہلے تو اللہ ہے نا، اللہ اول و آخری نے، سب سے پہلے بھی ہے سب تو سے آپ آخری نے میں ابھی بھی کہا وہی نا رہے گا. ہمیشہ سے تھا. ارے یار یہ تو دونوں مطلب بات کیوں کرتا ہے یار یہ انسان؟ ہمیشہ سے مطلب کیا اللہ سے پہلے سے تھا عرش؟ اللہ ہی نے اس کو جو ہے ہمیشہ بنایا کا نا کیا عرش مطلب کو. ہوتا ہے؟ مطلب ہمیشہ ہمیشہ میں کا سمجھ نہیں مطلب کیا پاتا ہوتا ہوں. ہے؟ ابھی تو میں کلیئر کر دیتا ہوں نا. اللہ سے پہلے ہاں کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ اللہ ہی بول رہا ہے خود کہ میں تو اول سے عرش کے لیے اول آپ ہوں. یہ ورڈ کیسے یوز کر سکتے ہو کہ ہمیشہ سے تھا؟ بھائی آپ بھی ایک بار وہی بات بول رہے ہو کہ اللہ خود بول رہا ہے کہ میں اول و اولین ہوں اور آخر و آخرین ہوں. پھر ارے عرش لیکن کیسے اللہ سے آپ نے پہلے یہ ہوا؟ بات کہی نا، آپ سے جب سوال کیا گیا تو یہ آپ نے یہ بات کہی نا کہ عرش جو ہے وہ ہمیشہ سے تھا. ہم نے تو نہیں بولا نا، آپ نے بولا یہ بات. سوری بھائی میں نہیں ہمیشہ سے سمجھ مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نہیں سمجھ پایا کیا لیکن اچھا اس کو میں اس طریقے سے آپ سے سوال کرتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے. کیا اللہ ہمیشہ سے ہے؟ ایک دم 100%. کیا عرش ہمیشہ سے ہے؟ عرش کب سے ہے؟ یہ تو میرے کو نہیں ابھی مطلب پتا، لیکن اللہ ہی نے ایڈم عرش دیکھ رہے ہو کو ابھی بنایا. اسٹیٹمنٹ ان کا چینج ہو گیا ہے. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. اللہ نے جہاں عرش پھنس کب گئے وہاں بنایا تھا؟ اسٹیٹمنٹ چینج. اللہ نے عرش، ابھی اس کو اسٹیٹمنٹ صحیح کرتے ہیں. اللہ نے عرش کب بنایا؟ میرے کو نہیں پتا بھائی اللہ نے عرش اوکے، کب بنایا، یہ کوئی کہاں پہ مسئلہ نہیں. میں قرآن آپ میں کو لکھا دکھاتا ہے؟ ہوں. ہاں ہاں یہ دیکھنا. میں یار ایڈم سیکر یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کو ریفرنس دینے کے لیے. آپ نے اپنے اسکالر سے نہیں سیکھنا، آپ نے ایڈم سیکر سے سیکھنا ہے. اللہ کہتا ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء. اللہ کہتا ہے کہ دنیا جو اس نے کریٹ کی ہے نا 7 دنوں میں، اس سے پہلے اللہ جو ہے اپنے عرش کے اوپر تھا جو کہ پانی کے اوپر تھا. تو کریشن سے پہلے اللہ کا عرش بھی موجود تھا اور اللہ اس کے اوپر موجود تھا. اور بائی دا وے ہمارے بھائی کہہ رہے تھے، علامہ بھائی کہہ رہے تھے کہ کرسی جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے. کرسی عرش کے اوپر نہیں ہے. کرسی کوئی 6 یا 7ویں آسمان کے اوپر ہے اور وہ اللہ کا فٹ سٹول ہے، اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ. تو ونس اگین آئی ڈونٹ نو کہ علامہ جو جس 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 مدرسے سے انہوں نے پڑھا ہے اس مدرسے میں ہو سکتا ہے کہ کرسی عرش کے اوپر ہو، لیکن جو ہمارے میجر اسکالرز بتاتے ہیں وہ کرسی فٹ سٹول کے طور پہ بتاتے ہیں. تو کرسی کریٹ ہوئی کی جا سکتی ہے کیونکہ کرسی جو ہے وہ چوتھے یا 5ویں آسمان پہ ہے. مجھے سرچ کرنا پڑے گا، مجھے یاد نہیں ہے کس آسمان پہ ہے. ویئر ایز عرش جو ہے نا تمام آسمانوں کے اوپر ہے اور وہ پانیوں کے اوپر ہے. تو اللہ کا عرش کریٹ نہیں ہوا ہوا، اللہ کا عرش ہمیشہ سے ہے. اس کی انگلش ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، اردو ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس کا تخت تھا پانی پہ. پاسٹ ٹینس، پانی کے اوپر اس کا تخت پہلے سے موجود تھا. تو اللہ کا عرش کبھی بھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ بنایا ہو کسی نے. جی کیا کہتے ہیں؟ میرے کو تو اس سے یہی سمجھ میں آیا کہ جو ستت ایام میں ہے یہ 6 دن میں دنیا اور زمین و آسمان عرش کب بنایا. بنایا نا؟ عرش پہ بیٹھا ہوا بنایا نا اس نے، عرش سے اتر کے تو نہیں بنایا نا، عرش پہ تھا نا ہمیشہ. عرش جو ہے دنیا و آسمان بنانے سے پہلے عرش تھا. اس سے کہاں یہ لکھا نہیں ہوا ہے؟ ثابت ہوتا کہ اللہ ہاں نے کہاں عرش بھی بنایا؟ بنایا. ایک آیت دے دیں کہ اللہ نے اپنا عرش بنایا ہو.
نہیں اللہ نے عرش مطلب جو دنیا اور آسمان، تو اس میں کہاں پہ لکھا ہے کہ جو ہے وہ عرش پہلے سے موجود تھا، کبھی اس کو اللہ نے نہیں بنایا، وہ خود بخود بنا ہے؟ کہاں اس اللہ میں کہہ رہا کدھر ہے کہ لکھا وہ ہے؟ عرش پہ بیٹھ کے بنا رہا ہے سارا کچھ. یہ لکھا تو ہے اللہ عرش پہ بیٹھ کے سارا کچھ بنا رہا ہے. تو میں کیا کروں؟ بھائی یہ آیت جو آپ جو پیش کر رہے اس میں لکھا ہے ہم، ستۃ ایام، جو ہم، زمین اور آسمان کو جو بنا رہا ہے 6 ایام میں بنا رہا ہے، اور اس سے ہم. پہلے بھی عرش جو ہے پانی پہ تھا، تو اس سے کیا ثابت ہاں ہو رہا ہے؟ مطلب عرش اللہ نے نہیں بنایا، یہ ثابت ہو رہا ہے اس سے؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ کریشن سے پہلے اللہ کا عرش تھا. مطلب کوئی ایک یہ حدیث، آپ کیسے ثابت کر؟ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت آپ دے دیں جو بتائے کہ اللہ نے اپنا عرش سب سے پہلے کریٹ کیا. میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، یہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہو کہ جو زمین اور آسمان سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، تو آپ بتا پانی دیں نا ہمیں. آپ ہمیں بتا دیں نا، تو دکھا آپ تو دینا. اس سے یہ بھی تو پھر ثابت ہو میں سکتا ہے کہ عرش یہی تو پوچھ رہا ہوں. عرش سے یہی تو آپ پہلے سے پوچھ رہا ہوں پانی اللہ نے بنایا، سر تو جی. میں عرش آپ سے سے پہلے یہی پانی پوچھ تو بنایا. سر میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں، عرش سے پہلے پانی نہیں بنایا کیونکہ اللہ نے پانی سے ہر چیز بنائی ہے، تو پانی obviously ہمیشہ سے تھا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتا دیں کہ اللہ کی کوئی بھی ایک حدیث دے دیں جو بتائے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنا عرش بنایا تھا. سمپل. میرے پاس تو نہیں ہے. آپ کے پاس نہیں، لیکن آپ تو ابھی یہاں پہ یہ بھی بول رہے ہو کہ پانی ہمیشہ سے موجود تھا، تو پھر آپ اس میں پھر حجت آپ کی ختم ہو گئی یہیں پہ، جب آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہو. آپ یہ بول رہے ہو کہ اللہ سے پہلے پانی ہمیشہ سے موجود تھا، لیکن اللہ خود وہاں پہ بول رہا ہے کہ میں اول و اولین ہوں، میں سب سے پہلے اور سب سے آخر میں، جب کچھ بھی نہیں رہے گا تب بھی میں ہوں. تو پھر آپ یہ پھر حجت کیوں کرے؟ پھر آپ کو تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ سے پہلے پانی، پھر کیا آپ بول رہے ہو؟ میں وہی تو بول رہا ہوں بھائی. یار آپ لوگوں کا دماغ کیوں نہیں چلتا کہ اب میں کسی اور سے بات کر لوں شاید، یا اس ٹاپک کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ کے مدرسے نما دماغ کے اندر یہ بیسک بات نہیں آئے گی. اچھا نہیں دیکھو میرے ایڈم، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، تھوڑے دیر کے لیے اگر ہم مان لے کہ اللہ نے بعد میں بنایا، ٹھیک ہے، بنانے عرش یا پانی جو ہے بنانے سے پہلے اللہ کہاں تھا، اور اس کے بعد وہ کیسے اس پہ سیٹ ہوا؟ اس کا جواب دے دے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. جی حمزہ مطلب صاحب. آپ کے سوال سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مطلب اللہ سے پہلے کیا تھا، آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہو نہیں، کہ اللہ سے اللہ کہاں؟ پہلے کیا تھا نہیں پوچھ رہا ہوں میں یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پانی ہے، پانی کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ ہے. تو جب اس نے یہ بنایا نہیں تھا تب اللہ کدھر تھا؟ بھائی اتنا ڈیپلی جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اتنا بڑا مطلب ضرورت دماغ ہے کس نا کا ہوگا بھائی، اللہ کیونکہ ہم دماغ چلانے والے لوگ ہیں، ہمیں سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ سب ہم کو بونگی لگتی ہے، تو ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر یہ نہیں تھا تو پھر کیسے تھا. کیوں نہیں آپ لوگ سمجھا سکتے؟ جب آپ کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اسلام کے پاس ہر سوال کا جواب ہے، تو ہمارے سوالوں کے جواب کیوں نہیں ہے؟ وہاں کیوں پھنس جاتے ہو آپ لوگ؟ کیونکہ آپ کے سوال ہی ایسے ہوتے ہیں کہ یہ پانی نہیں تھا تو پانی سے پہلے پھر کیا تھا، پھر اس سے پہلے کیا تھا. آپ کے سوال پڑھتے جائیں گے تو پھر آدمی اس پہ کیا اس جواب دے کے گا؟ وہ پہلے اللہ کیا تھا اللہ یہ کی. ہم نے سوال کیا ہی نہیں نا میرے بھائی، اس کے پہلے کا میں نے سوال کیا ہی نہیں. میں نے صرف آپ سے یہ سوال کیا کہ چونکہ اللہ عرش کے اوپر ہے، جو کہ پانی کے اوپر ہے عرش، اور آپ کہہ رہے ہو کہ پہلے سے وہ نہیں تھا، تو جب وہ اس نے اس کو بنایا نہیں تھا، اس کا خلق نہیں کیا تھا، تب اللہ کدھر تھا پھر؟ بھائی دیکھو بس ساحل بھائی، یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو بس میں اتنا بولوں گا ہاں. کہ آپ اتنے جو ہے اللہ سے مطلب اللہ ٹائم سے بھی پہلے، اللہ نے ٹائم بھی کریٹ کیا، تو اب پھر اتنے جب آپ کو وہاں آپ کا دماغ وہاں تک نہیں، انسان کا دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو پھر اس کی جواب لیے تو حجت انسان کا دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، یہ حد ہے یار. نہیں بھائی کیسے پہنچ سکتا ہے بھائی؟ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اچھا یہ بتا دو، چلو یہ تمہارا دماغ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تم جواب نہیں دے سکتے اس معاملے میں، یہ تو کلیئر ہو گیا سارے لوگوں کو، 3600 لوگ دیکھ رہے ہیں.
اچھا یہ بتاؤ کہ یہ اللہ تو کو عرش کی ضرورت کیا پڑی؟ اور یہ اللہ میرا کو عرش کی فیوریٹ ضرورت کیا؟ ٹاپک ہے، یہ فلاسفیکل جو ڈسکشن ہے اللہ کے بارے میں، یہ میرا ہمیشہ سے فیوریٹ ٹاپک رہا ہے جب سے میں مرتد ہوا ہوں، کیونکہ آج تک مجھے اس کا کوئی بھی لاجیکل ایکسپلینیشن، کوئی لاجیکل آنسر آج تک نہیں ملا ہے. میرا ہمیشہ سے فیوریٹ ٹاپک رہا ہے. یہ بتاؤ کہ اس کو ضرورت کیا پڑی عرش کی؟ تو آپ نے آج کلیئر کر دیا کہ آپ کیوں مطلب کیوں اسلام کو کیوں چھوڑا. آپ کو یہ جاننا تھا کہ اللہ نے عرش کیوں بنایا، اور ہاں، آپ کو بہت شاید سارے اس کا سوالوں جواب میں نہ یہ ملا بھی ہے، اور آپ نے بہت سارے سوالوں یہ، میں لیکن یہ میرے بھی کو ایک لگتا ہے سوال ہے. فیوریٹ اس کا جواب دے دو کہ اللہ کو عرش کی ضرورت کیوں پڑی؟ استوا کرنے کے لیے اللہ کو عرش کی ضرورت کیوں پڑی؟ بھائی. میرے کو اس میں کا جو بتاؤں اس ہے کی وجہ؟ کیا اس کو میں بتاؤں وجہ بتاؤں؟ ساحل جی وہ تو آنسر نہیں دے گا، میں ایک آنسر دوں گا. دے دو دے دو، یہ بیچارے معذور ہے. اللہ نے قرآن میں بتایا کل یوم ہوا فی شأن، سورہ رحمان پہ ہے، کل یوم ہوا فی شأن. وہ ہر روز کوئی نہ کوئی کام پہ بیجی ہے. وہ کام کرتے 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 اتنا تھک گیا کہ اس کو ابھی ریسٹ کا ضرورت ہو گیا، تو پھر اس نے عرش اور کرسی بنایا اور وہاں ریسٹ کرنے لگا. میں ساحل یہ بھائی صحیح آپ تھا سے یار. صرف اتنا ایک کوشچن، ساحل بھائی میں آپ سے ایک کوشچن یہ کرنا چاہتا ہوں. آپ میرے کو دنیا کی کوئی بھی ایسی جو ریلیجن کی بک ہے آپ میرے کو دکھا دو جس میں اس کتاب کا جو بھی ایشور ہو اتنی اچھی سے اپنے بارے میں بتا رہا ہو جیسے قرآن میں اللہ کہاں اپنے بارے اتنے میں اچھے سے؟ بتا آپ رہے کے ہیں. پاس اور جواب جو ہی نہیں ہے، کہاں اچھے سے بتا رہا ہے. یہ دیکھو پرابلم یہ ہے نا کہ آپ لوگوں کے کانفیڈنس کو واقعی میں سلوٹ کرنا چاہیے. ایک طرف تو آپ کے نہیں پاس نہیں کوئی جواب نہیں ہے، پھر آپ یہ کہتے ہو کہ آپ کوئی ایسا ریلیجن بتاؤ جس میں اتنے اچھے سے بتایا گیا ہو. کہاں اچھے سے؟ آپ کے پاس جواب کہاں ہے ہمارے سوالوں کا؟ میرے بھائی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک سورہ ہے اس حساب کی اگر آپ میرے کو کہیں بھی دکھا دو کہ اپنے کوئی بھی ایشور اپنے آپ کو ایسے جو ہے پیش کرتا ہے اپنی بک میں تو میں آپ کو مان جاؤں گا بھائی. جیسے آپ ایک سورہ اخلاق لے لو، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جو ہے ایک ایک طریقے سے اپنا حسب و نسب بتا رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں، مجھے کسی نے جانا نہیں، میں کسی کو جانا نہیں. آپ ایسی نہیں ہو رہا ہے نا کہیں ابھی. بھی تو ایسا دکھا اس سے سکتے ہیں؟ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ککڑ ہے، فیمیل نہیں ککڑ. ہاں ایک ایڈم، دیکھو ٹاپک چینج کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے سنو، اس کو کسی نے جنا نہیں اور وہ کسی کو جنتا نہیں. اس کا مطلب ہے اللہ انڈے دیتا ہے. قرآن میں کہیں پہ ہے کہ اللہ انڈے نہیں دے سکتا؟ دیکھو ایڈم، یہی پھر آپ ہاں میں بولتے ہو پوچھ تو رہا پھر ہوں میرے منہ سے قرآن جو ہے میں غلط قرآن غلط بات دیکھیں بھائی پھر قرآن نکلتے میں ہیں. کسی بھی پھٹ جگہ مت ہے کہ جانا ابھی. اللہ انڈے نہیں دے سکتا. تو وہی بولا نا پھر ایسے جو ہے ایسی آپ باتیں کرتے ہو تو پھر میرے کو جو ہے سر دیکھیں میرے کو بات سنیں لگتا ہے کہ پھر آپ کو بات سنیں قرآن میں کسی جگہ پہ ہے کہ اللہ انڈے نہیں دے سکتا؟ پھر وہی چیز میں بولتا ہوں نا، پھر میرے کو بولنا پڑتا ہے. پھر آپ بولتے ہو کہ دیکھو بول کے یار کیا دیکھو پھٹ میں نے گیا سمپل یہ سوال کیا، آپ ہاں یا نہ میں وہ جواب دے دو. یہ کیا قرآن میں یہ کوئی ایک آیت ہے جو یہ بتا دے کہ اللہ انڈے نہیں دے سکتا؟ ہاں یا نہ؟ کیا آپ یہ بول سکتے ہو کہ آپ انڈے نہیں دے سکتے؟ میں بالکل بول سکتا بالکل ہوں بول سکتے کیونکہ ہیں ہم انڈے نہیں بالکل دیتے. میں بالکل بول سکتا ہوں میں انڈے نہیں دیتا. اللہ قرآن میں کہیں پہ بولتا ہے کہ وہ انڈے نہیں دیتا؟ میں ہو سکتا ہے میں تمہارے منہ سے ایک انڈا ڈالوں اور گانٹ سے پھر پیچھے سے باہر نکال دوں. وہ تو ہو گیا نا ایک نہیں انڈا. نکلے گا، پھٹ گیا. نہیں نکلے گا. دیکھو بھائی نہیں بات نہیں سمپل سوال ہے. نکل دیکھو اگر میں آپ کو ثابت کر دوں کہ اللہ انڈے دیتا تو اگر میں آپ کو ثابت کر دوں کہ آپ بھی انڈے دے سکتے ہو تو بالکل ثابت کر لینا، بالکل کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ول گو دیئر. آپ دے تو سکتے ابھی ہو. بھائی آپ ثابت کرو گے جب تو پھر بات ہو جائے گی نا. ابھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ وہ جنا نہیں اور اس نے کسی کو جنا نہیں. اس کا مطلب ہے اللہ میمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک ایسا ہے جو کہ پروبیبلی انڈے دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم قرآن میں ایک اور چیز دیکھتے ہیں. ارے سن تو لو نا، پہلے بات تو سن لو نا بھائی، بیچ میں کیوں بول رہے ہو؟ سن تو لو پہلے.
قرآن میں ایک اور غلط meaning بتا رہے ہو تو صحیح کر لیتے ہو نا. غلط آپ نے meaning میننگ بتا رہے ہیں تو بھائی صحیح کر لیتے ہو. آپ نے میننگ بتایا تھا کہ اللہ کو نہ کسی نے جانا ہے نہ وہ کسی کو جانتا ہے. یہ میننگ آپ نے بتایا میں نے بتایا؟ مطلب یہ مطلب میڈم کی انٹرنیٹ گیا اولا آپ کا؟ بیٹا گیا ہے مطلب وہ گیا آپ کا انٹرنیٹ گیا بھائی؟ اللہ سگنل دے رہا ہے ہیلو. پہلی فرصت میں نکلو ادھر سے. اللہ کہہ رہا ہے بھاگ جاؤ. نہیں میں دیکھو میں آپ کو بول رہا ہوں اس کا مطلب یہ ابھی آپ نے ہوگا کہ قرآن کی وہ آیت ابھی آپ نے قرآن کی آیت کی ٹرانسلیشن کی ہے، نہ اس کو کسی نے جانا ہے نہ اس نے کسی کو جانا ہے. کیا یہ غلط ٹرانسلیشن دی تھی اس تم کا نے؟ یہی مطلب تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی اولاد ہے نہ اس نہیں، کی اس کا کوئی یہ مطلب نہیں ہے. کوئی اس کا یہ مطلب مطلب نہیں ہے. کیوں یہی کیوں اس کا مطلب نہیں ہے؟ میں بتا دیتا ہوں. کیونکہ وہاں پہ اس نے یہ ہے. نہیں کہا کہ نہ ہی وہ آبا ہے کسی کا اور نہ ہی وہ ابن ہے کسی کا. اس نے کہا لم یلد ولم یولد. نہ اس کو کسی نے جانا ہے نہ اس نے کسی کو جانا ہے. دس از دی ٹرانسلیشن آف اٹ. میں آپ کو قرآن کی ایک آیت دکھا رہا ہوں جس میں اللہ ایک اور بندے کے بارے میں بات کرتا ہے، اور وہ بندہ ہے ابلیس. ابلیس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وہ بھی کسی کو جنتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس کی ذریات ہے وَذُرِّيَّتَهُ اور اس کی ذریات ہیں. اب اس کی جو ذریات ہیں ابلیس کی کیسے ہوتی ہیں؟ کیا معلوم کیسے ہوتے ہو، جنات ہی جانے ابلیس ہی جانے. سے ہوتی ہیں، آنڈوں سے ہوتی میرے ہیں. کو کیا کیونکہ پتا. ہمارے پاس صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ محمد نے بتایا کہ کبھی بھی بازار میں سب سے پہلے داخل نہ ہو اور سب سے آخر میں مت نکلو. کیوں؟ کیونکہ بازار کے کونوں کے اوپر شیطان کا سٹرینڈ ہوتا ہے جہاں پہ اس کے آنڈے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو شیطان آنڈے دیتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ یہ اللہ دیکھو کی میں انگلیاں بتاتا ہوں کتنی ہیں؟ ایڈم بھائی، اللہ جب کی کوئی انگلیاں آدمی کتنی ہیں؟ پھنس جاتا ہے اچھی سے. اللہ کی ایک میں انگلیاں بتا کتنی رہا ہیں؟ ہوں کتنی انگلیاں آپ نے. اللہ کی میں 4 انگلیاں. بتا رہا یہ ہوں دیکھو یہ یہ دیکھو آپ کے یہ مطلب دیکھو یہ دیکھو. نہیں اللہ will hold آپ the heavens in one آپ کا finger, earth on the second finger, land on the third finger, creation on the fourth finger. اللہ کی 4 fingers ہیں. اللہ کی 4 fingers ہیں. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی 4 انگلیاں ہیں. اللہ کی 4 انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے. وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتا، وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پاس ایک مرغا ہے، میل مرغا. احادیث و صحیحات کے اندر ایک میل مرغا ہے، اور وہ جو میل مرغا ہے وہ اللہ کے عرش کے اوپر ہے. ان اللہ اذن لی ان احدث ان دئی کر رجلہ فی الارض. اللہ کے پاس ایک مرغا ہے جس کی ٹانگیں جو ہیں وہ ارض کے اوپر ہیں، یعنی کہ زمین کے اوپر ہے، اور اس کا سر اللہ کے عرش کے اوپر ہے. اتنا بڑا مرغا ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مرغا جو ہے نا وہ ملک ہے. وہ ملک ہے عرض کا، اور سبا والعرش کا جو ہے نا وہ ملک ہے. وہ جو ہے اس کو اللہ نے تمام عرش اور تمام زمین اور تمام دنیا کا مالک بنا دیا ہوا ہے اللہ نے. اچھا اب سنو ذرا. اب اللہ ارے میرے کی 4 بچے انگلیاں ہیں، اللہ کی ایک 4 منٹ انگلیاں ہیں. مرغیوں کی بھی ایک 4 انگلیاں ہوتی ہیں. اللہ بچے نہیں دیتا، مرغی بھی بچے نہیں دیتی. اللہ کے پاس ایک میل مرغا ہے جو کہ ملک ہے، جو کہ اونر ہے تمام زمین و آسمان کا. تو اس کا مطلب ہے اگر اللہ بھی اونر ہے تمام زمین و آسمان کا تو اللہ کو اس ملک مرغے کا ملکہ ہونا ضروری ہے، اور مرغے کی ملکہ کو مرغی ہی کہتے ہیں. انٹرنیٹ گیا ان کا؟ کیا انٹرنیٹ گیٹار بج رہا ہے. چل دوبارہ جوڑ ہو گیا. دوبارہ جوڑ. سہیل صاحب سمجھ لگی ہے آپ کو؟ یہ اللہ پوائنٹ اچھا لگا. اللہ کی بھی 4 انگلی، مرغے کی بھی 4 انگلی. اور اللہ بھی بچہ نہیں جان سکتا، لہذا اس کا مطلب وہ میمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی کتیا نہیں ہو سکتا، کتا نہیں ہو سکتا، کچھ اور نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کا ووم کریشن ختم ہوتی ہے، اللہ کا ووم اللہ سے بھاگ کے کھڑا ہو گیا تھا. اب وہ اللہ کے اندر نہیں ہے، اللہ کا ووم باہر نکلا ہے، وہ کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، بخاری کی حدیث ہے. اب اللہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر اس کو ملک بننا ہے اس دنیا کا، تو جو مرغا ہے اس کے پاس جو ملک ہے پوری دنیا کا، اللہ کو اس کی فیمیل ہونا ضروری ہے. لہذا اللہ ایک مرغی ہے. اچھا اور اس کو میں ککڑوں ایک کو اور چیز چلتا ثابت ہے. کرتا ہوں. اللہ ایک بڑی فیمیل کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن کے اندر نا ایک آیت آتی ہے کہ اللہ لڑائی کرتا ہے انسانوں کے ساتھ. اللہ لڑائی کرتا ہے انسانوں کے ساتھ. کیا لڑائی کرتا ہے؟ کہ تم لوگوں نے کیا ہے؟ تم لوگوں نے تمام لڑکیاں اپنے پاس رکھ لی ہیں، مجھے صرف لڑکے دے دیے،
اور سوری تمام لڑکے اپنے پاس رکھ لیے تم نے مجھے صرف لڑکیاں دے دی ہیں. کیوں اللہ رو رہا ہے اس بات پہ؟ یہ دیکھیں اگر اللہ فیمیل نہیں ہے تو وہ کیوں روئے گا اس بات پہ؟ از دا میل فار یو اینڈ فیمیل فار می. یہ تو بڑی ہی نا انصافی ہے, یہ تو بڑی ہی بھونڈی تقسیم ہے کہ سارے لڑکے تم نے رکھ لیے, لڑکیاں مجھے دے دی. یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے. اللہ قرآن میں کیوں اس بات پہ بھونڈی تقسیم کہہ رہا ہے, اس کو بری بات کہہ رہا ہے؟ کیونکہ بھائی وہ لڑکی ہے, اس کو لڑکا چاہیے. ساحل بات سمجھ لگ رہی ہے؟ یس بھائی. تو اللہ فیمیل ہے لہذا وہ ککڑ نہیں ہو سکتا, اسے فیمیل اسی وجہ سے پسند نہیں آ رہی. اس کے پاس ایک ککڑ ہے جو کہ ملک ہے. اگر وہ ککڑ ملک ہے تو اللہ کو ککڑی ہونا ضروری ہے کہ اس کو بھی ملک السماواتی والارض ہونے کے لیے ککڑی ہونا ضروری ہے, کیونکہ وہ ککڑ کی ککڑی ہوگا تو ملک السماواتی والارض ہوگا نا, نہیں تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ ایک ککڑی ہے, ایک مرغی ہے. ککڑوں کو یار اتنے امپورٹنٹ ٹاپک پہ ساحل مائک میوٹ کیا ہوا ہے. حضرت یفور نہیں علیہ یہ السلام, پھر سے آ گئے نا, میر حمزہ صاحب پھر سے آ گئے. یہ کیا کہہ رہے ہیں یفور علیہ السلام؟ اور کیوں جی کہ وہ گے ہے. اور یار ایک سیکنڈ یار جی رکیے ذرا, کچھ ایسی ٹاپک پہ ہیں ذرا وہ پڑھ لیں, ہم پھر آپ سے بات کرتے ہیں. آئی ایم ٹیررسٹ جی بولتے ہیں, ساحل پہ دیکھیے گا. میر حمزہ ہم ہیں معصوم جب تک تم شانتی سے بات کرو. گالی میں ہمیں پی ایچ ڈی کی ہے, اگر وہ شروع کریں گے تو تیرے نبی کے بھی کان چلے جائیں گے. او ہو. اور سپر تیری ماں کی اسٹیکر چود آیا مادر ایک, چود بہن چود بہن چلا ہے, تیری بہن کی چود بہن چود بہن چود بہن چود بہن چود مادر چود مادر چود مادر چود, تیری ماں کی چود لوڑے بہن لوڑے مادر چود ایڈم. یار بریک لگائے بغیر گالیاں کیسے دے لیتے ہیں یار اتنی دیر تک یہ, اور وہ بھی کاپی کیٹ گالیاں. یار مجھے سمجھ نہیں آتی یار, ان کو محمد نے اپنی کون سا پیر ان کی کون سے پچھواڑے میں ڈال دیا تھا کہ اس قسم کی گالیاں نکال لیتے ہیں یار. ارے او باپ رے باپ. یار بھائی اس کو لو بھائی, پھر سے اس کا بٹن پھر سے دباؤ. تو دوبارہ لیا. دیکھو تم لوگ ہو کچڑے کیڑے مکوڑے مادر چود, تم لوگ جب تک ماں کی گالی نہیں سنتے تم لوگ ہو مادر چودی. تم لوگ حرام کے پلے ہو. پتہ نہیں کون کون تم لوگ کی ماں پہ چڑھا ہے, تم لوگ باہر نکلے ہو, تم لوگ حرامی ہو. تم لوگ کو الٹی سیدھی بات کرنے میں مزہ آتا ہے. اور یار جب تمہیں اس چیز کا ایکسپیرینس کیسے ہوا؟ تمہیں تمہاری ماں نے بتایا تھا کہ اس پہ 10 بندے چڑھے تھے تو پیدا ہوا تھا؟ یہ ایکسپیرینس والی بات ہے, اور کوئی نہیں جانتا ہے, صرف مومی نہیں جب جانتے ہیں. بتا رہا یہ ایکسپیرینس جب کیسے ہوا تک تھا؟ آپ لوگوں کی آپ کی نکاح اوقات الٹ نہیں کیا تھا تیری بتائی ماں نے. جاتی تھی کہ آپ لوگ مادر چود ہو, تب تک آپ لوگ کو لگتا ہی نہیں کہ ارے یار چلنے دے. یار وہ بولی پہلے والا اسٹائل بھاری تھا لیکن یار میں او مائی گڈنس سیریسلی یار. کل بھی پھٹا تھا یہ, بیڈی نے اس کو آج بھی پاڑ دیا. یار میں سمپل سی چیز دکھایا یار, اللہ کا ایک ککڑ ہے جو کہ مالک ہے اس زمین و آسمان کا, ٹھیک ہے؟ تو اللہ کو مالک ہونے کے لیے ککڑی ہونا ضروری ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا. ککڑ کی ککڑی سے شادی ہوگی, ککڑ کی شادی کتے سے نہیں ہو سکتی, گدھے سے نہیں ہو سکتی, کسی اور سے نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے بھائی ملک اور ملکہ. ایڈم میں آلو سیب کھا رہا تھا, ارے یار او ہو, یہ بھاری تھا یار قسم سے. کرامس آنا سٹارٹ ہو گئے مجھے ہنس ہنس کے. تو کریمپس لے لے, یہاں پہ لوگ دیکھیں انجوائے کر رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں ساحل بھی لائک اے ایڈم کون سا اسلام شروع ہے. اور اس یہ سے بھی ہے ڈینجر ایک بندہ آیا ہے ویرو, اس کو بھی لے لیتے ہیں یہ سپر چیٹ لے بعد لیں میں. پہلے. سپر چیٹ لینا, یہ اچھا دو لے لو سپر چیٹ لے چلو. لیں, میں صرف 2 لے لیں, یہ پڑھ لیں آپ. نیش مونڈی کہہ رہے ہیں ارے مالے اولا مرغا ہے نہیں, ایڈم اولا کو سور بنا دے گا. پلیز ریڈ مائی فرسٹ سپر چیٹ ساحل اینڈ ایڈم برو, یو مس اٹ اگین ٹوڈے. یار لیں گے یار, کچھ پینڈنگ میں ہے. نشان محت کی کوئی سپر چیٹ پیچھے پڑی ہوگی, وہ اس کے اندر ہوگی. یہ پڑی ہوئی, یہ بھی ان کی لے لیتے ہیں تاکہ ان کا ہم بات پوری کر دیں. جی ساحل بھائی.
मोमो बबल गेम खाए ओला का बलगम, आज ओला बनेगा मुर्गा, अंडे चोरी करे है सबका, आयतुल मुर्ग मुसल्लम। अरे ये ले जी मुर्ग मुसल्लन ले जी, इनसे भी बड़ा एक आलम ले लिया हमने, सच्चा मोमिन। गुड मॉर्निंग चुतिया पार्टी। वैसे साहिल एक साहब, काम का दूसरा आ गया भाई। साहिल साहब, सीकर साहब, बात सुनो। ये एक्स मुस्लिम बन के बंदा इतने बेगैरत हो जाते हैं, वो आपको पता नहीं क्या क्या तेरी बेइज्जती कर रहा, तो हरा कैसे जो है ना दांत निकाल रहे, हंस रहे। क्या एक लेवल की चुतिया हो आप लोग, किस हाई लेवल के चुतिया बैठे हो आप लोग। 2 अच्छा, एक मिनट बात पूरा बता, बोलो, एक बात 2 बता मिनट दे, पूरा बोलो। एक बात बता दे, तूने चूतिया तो कह नहीं, दिया, तू मैं तो कोड में सिर्फ से आपसे निकला, पूछ रहा हूँ, मैं तो कोड में सिर्फ से आपसे निकला। ये पूछ, मैं तो ये यार आपसे साहिल, पूछ रहा हूँ ये कितने कि पागल आप बच्चे हैं, खुद बोर्ड में से किस निकले। किस लेवल के चुतिया हो। ये देख खंजरियों की तरह से तेरी हंसी है। रंडी की औलाद लगता है तू, ये तेरी हंसी से पता चलता है। वो तो मोहम्मद था, हाँ वो नहीं, ठीक है ठीक है, एक्स मुस्लिम होता ही इस तरह, ठीक वो है, ओके मोहम्मद ओके था ना। ओके। नहीं वो आप लोग सच्चा का जो है ना मुस्लिम भाई, लेवल सच्चा यही है, मुस्लिम, लेवल सच्चा एक्सपोज, मुस्लिम भाई, लेवल यही है, लेवल यही है, कोई सच्चा मसला नहीं, मुस्लिम लेवल भाई, यही है। सूरतुल जी भाई, गांड जी भाई, सुना दो। मैं लेवल ही आप लोग का यही है, अरे सूरतुल देखो गांड ना, सुना दो ना यार, लेवल यही है ना। जब आप सूरतुल लोग का लेवल गांड यही है सुना तो फिर बंदा क्या कर ले। बस बंदा जो है ना आप लोगों की सिस्टर से व्हाट्सएप कॉल मिलाए और यहाँ पे क्या गपशप करने लगाए, आया और क्या हो सकते। या ये तेरी गांड मारने आए यहाँ और पे क्या क्या करने है? आए हूँ। आप लोग की गांड मारने आए हूँ, अच्छा, एक्स मुस्लिमों आयशा की, इकबाल एक्स मुस्लिमों की, एक्स जो मुस्लिमों की हंसता गांड है, मारने आए हूँ। जो हंसता है, हाँ, जो हंसता है, हाँ, जो हाँ, हंसता है, वो हाँ। वो चूतिया चूतिया होता है आपके मुताबिक? हंसने की किस्में होती है, जो तेरी तरह हंसते ना इस बातों पे, जिसकी सच्चा माँ मुस्लिम बहन भाई, एक हो जा, जिसकी एक माँ बहन एक हो जाती है और वो आगे सच्चा से मुस्लिम हंसते, भाई, ये वाली हंसी ठीक नहीं है। सच्चा बाकी मुस्लिम हंसी भाई, तो हर किस्म की होती है। अच्छा थोड़ा बाकी सबर करो, क्या तकलीफ। सबर कर लूं मैं, तू कौन से। अच्छा मैं आपको लेता हूँ यार, सबर करो थोड़ा। मैं खुद ही नहीं एक्चुअली जो तुम्हारी जो हंसी है ना, उससे समझ में आ रहा है। अरे भाग भी गया है बंदा। भाग गया। भाग गया साला, बस तुम्हारी गालियां जो देने आया था। हंसी है उससे समझ में आ रहा है कि तुम्हारी हंसी में तकलीफ भी है और मजा भी है। तकलीफ भी है, बिल्कुल मजा भी है। मतलब गांड तुम्हारी मारी जा रही है, तो तुमको तकलीफ भी हो रही है और साथ में मजा मिल रहा है, उसमें हंसी रहे हो, और तकलीफ वो दिख रही है। अरे 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 साहिल भाई, ये जो सच्चा मुस्लिम है, इसके मुतालिक मैंने सुना था कि आपकी परफ्यूम की दुकान पर गया था इसने परफ्यूम मांगने, तो आपने कुछ हाँ, दिखलाया था 1200 वाला, तो इसने कहा था नहीं हाँ, सस्ता दिखलाओ, तो आपने 800 वाला हाँ, दिखलाया, तो इसने कहा कि नहीं और हाँ, सस्ता दिखलाओ, तो आपने 250 रुपये वाला दिखलाया, फिर इसने कहा नहीं हाँ। और सस्ता, तो शायद मेरे ख्याल में है कि आपने कहा था कि गांड में उंगली डाल के सूंघ ले, इससे सस्ता मेरी दुकान पर नहीं मिलता। हाय हाय हाय, फिर छोड़े यार, वही ये सूंघ भाई करके जाता है मुसलमान तो है। वहां ये पड़ेंगे। अरे कहाँ गया सच्चा मुस्लिम, कहाँ गया भाई? उसके लिए ऊपर ये चढ़ा मैं भाई वो स्पेशल। भाग गया यार, वो भाग गया। ये शायम नहीं, ये तो मुझे नॉन मोमिन ही लग रहा है। इस्कॉन भाई, श्यामदास भाई। हाँ भाई, ये क्या हुआ? खत्म, निकल गए। ओके, आई एम टेररिस्ट, ये कह रहे हैं सच्चा मुस्लिम, तेरा जब खतरनाक हुआ था तब तूने ऐसे ही गालियां दी थी ना। भारी था यार, एक फटा उसका वो कम नहीं था कि दूसरा भी आके फट गया एकदम। ओह मैन, यार कितना लेकिन जबरदस्त सबसे मस्त गेम वो है। था जो विदाउट ब्रेक दे रहा था, ऐसा लग रहा था ओह कोई कारी हिफ्ज कर रहा है ना? यार क्या मुस्लिम ऐसा हंस रहा था, ऐसा लग रहा था मेरे इससे दांत घस रहा था भाई। अरे भाई मेरे को क्रैम्प आ गया मुन्ना भाई। यार ये हमारे पास एक आई एम फर्स्ट एडम पड़ा हुआ है, जो मैंने काफी देर से नहीं बात किया। तो भाईजान बोले, कौन है आप, मुसलमान है? नहीं नहीं, मैं नॉन मोमिन हूँ। तो यार फिर क्यों इतनी देर से बैठे हैं यार? नहीं, मैं ये सिर्फ एक बात करूंगा और चला जाऊंगा। आप लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं सबसे पहले। सर बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सर ये नॉन मोमिन स्ट्रीम नहीं है ना, अगर हम आपसे बात सर करेंगे सर तो फिर बाकी एक सबके एक साथ एक ज्यादती एक है ना। मिनट, एक मिनट का वक्त चाहिए मात्र। यार व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, फिर बाकी सबके साथ ज्यादती करूंगा मैं?
तो मैं میں लीव پھر कर اچھا जाता بندہ हूँ. نہیں نہ ہوں گا کہ اگر آپ کو بولنے دوں گا باقی سب کو نہیں بولنے دوں گا, تو میں برا نہیں بندہ میں ہوں اسی گا. ٹاپک پر بات کروں گا سر, مجھے ایک پھر بات I'm a سمجھ bad میں guy نہیں نا. ارے بھائی میری بات سمجھو بھائی, نان مسلم اسٹریم کے ٹائم پہ آپ جڑو, ہم آپ کو اکیلے کو لے لیں ٹھیک گے ہے نا, بھائی, تو میں لیو باقی کر جاتا ہوں. اور بھی ٹھیک ہے لوگ بھائی, ہیں ان کو برا لگ جائے گا بھائی, سمجھو بات کو. ٹھیک ہے میں لیو کر جاتا ہوں بھائی. ہاں تھینک ٹھیک یو. ہے تھینک یو تھینک یو. اوکے جی. پرابلم نان یہ ہے نا مومنٹس یار, نہیں ہم جو ہے لوگوں کو یار, بات کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن آپ اکیلے نہیں ہیں نا, اتنے سارے چاہنے والے ہیں, وہ ان سبوں کے پاس کوئی نہ کوئی سوال ہے, تو پھر مزہ بگڑ جائے گی نا. اسی کے آپ سے لیے ہم پیار ہے نان بھائی. مومنٹ اسٹریم کرتے ہیں نا ہر 15 دن بعد. میں اسپیشلی اس چینل پہ نان مومنٹ اسٹریم کرتا ہوں. ابھی 2 دن پہلے تو کی ہے یار. آج تو کسی نان مومنٹ کو سولن نہیں جوڑنا چاہیے. یہ حسن کے نام سے جو بندے آئے ہیں, یہ بھی ان کا اصل نام ہندو نام ہے, کیوں جڑے ہوئے ہیں بھائی؟ پلیز لیو کریں. ہاں جی, کووڈ صاحب, مسلمان ہیں آپ کہ آپ بھی نان مسلم ہیں؟ نان مسلم ہوں بھائی. تو یار ابھی میں دوسرے بھائی کو سمجھا رہا تھا, ہر بھائی کو ایکسپلیسٹلی مجھے باری باری سمجھانا میں پڑے گا بھائی. ایک بات پوچھنا تھا شریف, آپ ایک فیس بک پیج کھول دیجیے نا, فیس بک پیج. فیس بک پیج کھلا پڑا ہے, ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ہے. ایڈم سیکر کے نام سے میرا فیس بک پیج ہے, وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ. اوکے اوکے اوکے, تھینک یو. آل رائٹ. تو جناب اللہ جو ہیں وہ اس وقت ہم نے 100% ثابت کیا ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے کیا ہے, ہینڈی کیپ ہے. لیکن یہ جو ککڑ والی آئیڈیالوجی ہے نا, یہ آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے. یار ساحل, اللہ ایک اور وجہ سے ہینڈی کیپ ہے, آپ کو پتا؟ پیش کرو پیش کرو. اللہ ایک اور ذل وجہ سے الہی. ہینڈی کیپ ہے. میں آج تک مسلمانوں کو پچھلے 1 سال میں اس چیز کے اوپر لے آیا ہوں, بڑی محنت کر کے, دکھا کے, کہ ماریا قبطیہ محمد کی بیوی نہیں تھی. اگر آپ لوگ شروع میں دیکھو, پچھلے 1 سال سے ہم یہی بات کر رہے ہیں بار بار, اور مسلمانوں کو اب فائنلی آ کے دسمبر میں, نومبر میں مسلمان ایٹ لیسٹ آ کے اب یہ نہیں بتانے کی کوشش کرتے کہ ہاں ماریا جو تھی وہ محمد صاحب کی بیوی تھی. کیوں ساحل بھائی؟ ختم ہو گیا نا فائنلی. 1 سال لگا ہمیں تقریباً لوگوں کو دکھا بالکل کے. بالکل بالکل. تو 1 سال ہم نے لوگوں کو سمجھایا ہے, دکھایا ہے کہ ماریا القبطیہ جو ہیں وہ محمد کی بیوی نہیں ہے, بلکہ محمد کی ملک الیمین بھی نہیں ہے, بلکہ محمد کی ایک غلام ہے. اچھا ساحل, آپ کو پتا ہے کہ ماریا قبطیہ کا ایک بوائے فرینڈ تھا؟ یہ نہیں پتا ہے بھائی, یہ سچی میں نہیں پتا ہے. الحمدللہ, ماریا قبطیہ کا ایک بوائے فرینڈ تھا, اس کا نام تھا معبور. ماریا قبطیہ جب محمد کو ملی تھی تو محمد کو صرف اور صرف ماریا قبطیہ نہیں ملی تھی, بلکہ محمد کو ماریا قبطیہ کے ساتھ ایک اور اس کی بہن ملی تھی, جو کہ محمد نے اپنے پاس نہیں رکھی تھی, دے دی تھی. اس کے علاوہ محمد کو 2 یا 4, آئی ڈو ناٹ ریمبر کتنے, میل سلیوز بھی ملے تھے. یہ اکٹھی جو ہے یہ آئی تھی, پوری کی پوری لاٹ ملی تھی محمد کو. ٹھیک ہے, اب اگر ہم اس لاٹ کو دیکھتے ہیں تو اس لاٹ میں ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا معبور. معبور جو تھا وہ ماریا قبطیہ کے ساتھ گپ شپ لگاتا تھا. یہ دیکھیے گا, حدیث آپ کے سامنے ہے, میں لے کے آ رہا ہوں. حدیث نہیں ہے, سوری, یہ تو obviously حدیث میں نہیں ہے, سیرت وغیرہ کے اندر ملے گا آپ کو. دیکھیے گا, اوکے لیٹس گو. یار یہ کیا ہو گیا یار, یہ بڑا مسئلہ ہے یار, ان ویب سائٹس میں اتنے ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو یان پڑ جاتا ہے. یہ کہتے ہیں, بلکہ ہمارے ساجد بھائی پڑھیں گے. ساجد بھائی, یہ جی جو لائن فرمائے, ہے کہاں سے؟ یہ ذرا پڑھیے گا. ہاں. الاخرى لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو امرہ لامر المؤمنین علیہ السلام فیما یتعلق یقتل ماہور. بہت معبور, چھوٹا دکھ رہا ہے لالا جی. ماہور معبور, کیا let ہے؟ me just ماہور ہے zoom. کہ معمور ہے؟ معبور یہ اس اچھا بندے کا زوم. نام تھا نا, معبور. ہاں معبور. الذی کان عند. یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ ہاں,
تو معبور کو قتل کروایا محمد نے. کیوں کروایا محمد نے قتل معبور کو؟ لیٹس جسٹ گو اینڈ چیک دس آؤٹ. محمد نے معبور کو قتل کیوں کروایا اور کس کے ذریعے کروایا؟ وہ کروایا محمد نے قتل علی کے تھرو, امیر المومنین علی کے تھرو. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے گا, میں آپ کو پڑھتا ہوں اور آپ کو میں بتا دیتا ہوں. وکانا امیر المومنین علیہ السلام حاضرن فقال له رسول اللہ یا علی اذهب واقتل ذلك اذهب الرجل الذي مع المعرية. فقال له کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ نے کہا یا علی اذهب, اے علی تم جاؤ, وقتل ذالک, یا وقتل ذالک الرجل الذی مع ماریا, اور اس آدمی کو قتل کر دو جو ماریا کے ساتھ ہے. اوکے,